يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ قرآن مجید میں جہاں بھی پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا تذکرہ کر کے خوش ہوتا ہے. قرآن مجید میں دو شخصیتوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے. پہلی شخصیت جنہیں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. سورۃ ممتحنہ میں ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک نمونہ ہے، یعنی بالکل بے لچک ایٹیچیوڈ. اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. بت پرستی کو ایز اے اسٹریٹجی بھی ٹالریٹ نہیں کیا. دوسری شخصیت جنہیں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا انہیں ہم سب جانتے ہیں، وہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور وہ آیت تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. یہ دونوں اسوے جو ہیں ان میں سے پہلا جو ہے یہ انفرادیت کا اسوہ ہے. اپنی ذات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کس انتہا تک جا سکتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے انتہائی برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے بھی ہیلپ لینے کو تیار نہیں ہیں. یعنی ہم کہنے کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، لیکن واقعتاً اگر کسی شخصیت میں آپ نے دیکھنا ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے. پہلی اپرچونٹی جو انہیں ملی کہ جب لوگ شہر سے باہر چلے گئے ایک میلے میں تو انہیں بت خانہ خالی مل گیا، تو وہ ایک ہتھوڑا لے کر گئے اور انہیں بت توڑ دیے. اگرچہ یہ بات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ خواہ عارضی طور پر ہی صحیح پتھروں کو جوڑ کر بت بنا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہی سوئے ہوں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے اسٹریٹجی اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جس میں 360 بت موجود تھے. لیکن آپ نے ان بتوں کو کب توڑا؟ جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور 1450 سال بیت گئے، لیکن ابھی تک بت خانہ کعبہ میں واپس نہیں آئے. اگرچہ سرزمین عرب میں اب بت خانے تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ حرمین میں یہ کام نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں ہے، اور اس صورت کا تو نام ہی ابراہیم ہے. سورۃ نحل کے اندر فرمایا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے پیغمبر آپ بھی ابراہیم جو بڑا یکسو تھا اس کے طریقے کی پیروی کیجیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بااصول ہوتے ہیں، اور آج کل ہم اصولوں کے بڑے قدردان ہیں اور بااصول آدمی کو بہت پسند کرتے ہیں. لیکن بااصول آدمی سے بھی اونچا ایک شخص ہوتا ہے جسے گریٹ مین کہا جاتا ہے، عظیم انسان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں اس مقام پر رکھتا ہوں، اے گریٹ مین. ابھی اس کی مثال سامنے آئے گی. ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا.
وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یاد کرو جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، ربا اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھ کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اب اگلی آیت سنیے گا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، ربا یقیناً ان بتوں نے لوگوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا، وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پر پڑ گئے بت پرستی کی وجہ سے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، تو جو کوئی بھی میری پیروی کرے، میرا اتباع کرے، وہ تو مجھ سے ہے، یعنی آئی اون ہم، وہ میرا ہے۔ اب لاجیکلی تو دوسرا جملہ ہونا چاہیے تھا، وہ یہ بنتا ہے، اور جو میری پیروی نہیں کرتا، جو میرا کہنا نہیں مانتا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم دا گریٹ یہ نہیں کہتے، کیا فرماتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں رب العالمین کی جناب میں، فمن تبعنی فإنہ منی، تو جو کوئی میری پیروی کرے اس کو تو میں اون کرتا ہوں، وہ تو میرا ہے، ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، لیکن جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو میری پیروی نہ کرے، میرے طریقے پر نہ چلے، اور حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا ہے، صرف ایک اللہ کی بندگی کرنا یکسوئی کے ساتھ، اور اس کی بندگی میں، اس پر اعتماد میں، اس کا کہنا ماننے میں، اس سے محبت کرنے میں، اس کو چاہنے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ہے ابراہیم کا طریقہ۔ اور جو میرے طریقے سے ہٹ بھی جائے، فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی کی مثال ہم سورہ مائدہ کے آخر میں بھی دیکھ کے آئے ہیں کہ جہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا اور بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے پوچھے گا کہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ وہ کہیں گے نہیں، ربا ان کنتو قلتہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، فقط علمتا، تو تجھے معلوم ہوتا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ لیکن بہرحال ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں سزا دے، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ یعنی اس میں بھی کیا ہے، ایک شفقت کو پرووک کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے بندے ہیں، تیرے اپنے بندے ہیں، تو ان کو سزا دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ 5ویں پارے کے آخر میں آیا ہے نا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے، اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو تیرے ہی بندے۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، لیکن اگر تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو آل مائٹی ہے اور بڑی حکمت والا ہے، بڑا دانا، بڑا سیانہ ہے، اس لیے کہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے کسی بھی ادارے کا کوئی مالک ہوتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے نوکری سے نکال دے یا اس کو کوئی پنشمنٹ دے، لیکن اس ادارے کے بڑے ملازم کو بھی ایک پروسیجر جو ہے وہ مالک دیتا ہے کہ یہ قواعد ہیں، ان کے مطابق چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آقاؤں کا آقا ہے، لہذا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ گار کو بخش دے، اگر اللہ تعالیٰ مشرک کو بخش دے، اگر اللہ تعالیٰ باغی کو بخش دے، تو کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتا جا کے کہ اس کو کیوں بخش دیا۔ تو ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ربا تو آل مائٹی ہے، آل پاورفل ہے، بالا دست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو کوئی بھی میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، میرا ہے، آئی اون ہم۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی ہے۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ حضرت حاجرہ سلام علیہا کی بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اولاد ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں عام طور پر پوتے اور نواسے ہوتے ہیں بوڑھوں کے، تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے تو اتنا پیار نہیں کیا تھا جو اتنے ہمارے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کو اولاد ہی بڑھاپے میں ملی ہو تو آپ تصور کیجئے کہ کتنا پیار کرتے ہوں گے حضرت اسماعیل کو، کتنی بلائیں لیتے ہوں گے، کتنی مرتبہ اس کو گلے لگاتے ہوں گے، کتنی دفعہ اس کا منہ چومتے ہوں گے۔ لیکن اچانک حکم ملا کہ ماں بیٹے کو وہیں چھوڑ دو اور چلو ادھر۔ اتنی بھی دیر گوارا نہیں کی کہ کھڑے ہو کر بیوی کو بتا دیتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل گیا ہے، تمہیں چھوڑ کر جانے کا، لہذا میں جا رہا ہوں۔ ایک دم منہ موڑ کے چل پڑے تو بیوی نے صرف پیچھے سے پوچھا کہ کہاں چلے؟ ان کا اللہ کا حکم۔ لیکن ظاہر ہے کہ دل میں ایک کھٹکا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کر رہے ہیں صرف، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ مکہ مکرمہ میں آج ہمیں جو ہریاول نظر آتی ہے، یہ سعودی حکمرانوں کی بیش بہا دولت خرچ کر کے پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے پانی لا کے وہ وہاں پر ہریاول جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، لیکن ماضی قریب تک وہاں کوئی ہریاول نہیں تھی۔ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں پودا کیا اگنا ہے؟ تو ربا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربا میں نے بسا دیا ہے اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بواد ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع جس میں کچھ نہیں اگتا، بالکل بنجر ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا نہیں، اثر نو تعمیر کیا تھا۔ یہ گھر پہلے سے موجود تھا، اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی نشاندہی کی گئی تھی، اس کی بنیادوں کی، اور پھر انہی بنیادوں پر انہوں نے ان کو دوبارہ اٹھایا تھا۔ سورہ بقرہ میں الفاظ ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کو اس کی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، لیکن ارد گرد کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کوئی ہریاول بھی نہیں تھی، اور پانی بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ سلام علیہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان الفاظ کے تحت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربا میں نے بسایا ہے اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایک ایسی وادی میں جس میں کچھ نہیں اگتا، جو بالکل بنجر ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، وارزقہم من الثمرات،
اور اے اللہ تو انہیں پھلوں میں سے عطا کر، اور دنیا میں کوئی بھی پھل کسی جگہ اگتا ہو وہ وہاں پر ملے یا نہ ملے، آپ کو انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں ضرور ملے گا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، تو انہیں پھلوں میں سے عطا کر، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنی کسی فیملی کو کسی جگہ بسانا ہے تو ہم 100 اس کے بندوبست کرتے ہیں اور باقی سب کچھ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسے کر لینا، یہ ایسے کر لینا۔ شاید جو چیز ہمیں بھول جاتی ہے وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین ہے اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ سورۃ ابراہیم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یقیناً اگر تم نے ناشکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا، بالکل شیر خوار بچے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں اور کبھی اس پہاڑ پہ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں شاید وہاں کوئی کنواں، کوئی ندی نظر آ جائے، پھر نیچے اترتی ہیں اور ساتھ ساتھ بچے کو دیکھتی رہتی ہیں، اور پھر دوسرے پہاڑ پہ جاتی ہیں اور وہاں دیکھتی ہیں تو ادھر سے ادھر سے 7 مرتبہ انہوں نے یہ موومنٹ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ موومنٹ اتنی پسند آئی ہے کہ اس موومنٹ کو ہمارے حج اور عمرے کا حصہ بنایا ہے۔ عمرے کے اندر بھی صفا و مروہ کے درمیان صحیح ہوتی ہے 7 دفعہ، ادھر سے ادھر جایا جاتا ہے، اور حج کے اندر بھی طواف زیارت کے بعد یہ صحیح کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی حاضری کی توفیق دی ہے تو صحیح کے دوران میں تو یہی آیت جو ہے وہ پڑھتا رہا ہوں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تاکہ وہ نقشہ جو ہے وہ سامنے رہے کہ حضرت ہاجرہ سلام علیہا وہ بچے کے لیے اس پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہیں سے زمزم جو ہے وہ جاری ہوا، وہ چشمہ جو آج تک بند نہیں ہوا اور قیامت تک بھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا میں نے یہ درخواست تو پیش کی ہے بس ایک حجت پوری کرنے کے لیے، ورنہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا تو جانتا ہے جو کچھ ہم اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم اندر ہی اندر رکھتے ہیں یا جس کا ہم اعلان کرتے ہیں وہ تیرے علم میں ہے۔ میں نہ بھی کہوں تجھے معلوم ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، تجھے معلوم ہے کہ یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، تجھے معلوم ہے کہ یہاں کچھ اگتا نہیں ہے، لہذا میرے کہنے کی ضرورت نہیں تھی بس، لیکن بہرحال میں نے کہہ دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی مینشن کر دیا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ربا یقیناً تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں دل میں یا جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ سے زمین اور آسمان کی کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری حمد، ساری تعریف، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو حضرت سارہ سلام علیہما کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سارا شکر۔ حمد کے بارے میں یاد رکھیے گا، حمد اصل میں تو تعریف کو کہتے ہیں، لیکن جب کسی کا شکر ادا کرنا ہو تو ایک تو شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے لفظ شکر کے ساتھ، شکریہ کہنا، تھینک یو کہنا،
ایک کیا ہے، آپ کہیں یو آر گریٹ سر. اب کہنے کو یہ تعریف ہے، لیکن یہ تعریف دراصل یہ شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا قرآن مجید کے نزول سے پہلے سے عربوں کے ہاں یہی دستور تھا کہ وہ الحمدللہ کہتے تھے، اس لیے کہ عرب اللہ کو جانتے اور پہچانتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اگرچہ شرک کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایلین نہیں تھا، ویری ویل نون ٹو دیم. تو الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کیے اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، یقیناً میرا رب تو دعا کا سننے والا ہے. یہ اصل میں یقین کا سارا معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے ہم یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ سن رہا ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ دینے والا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دعا جو ہے وہ انسان کی رد ہو سکتی ہے. اور اس اعتبار سے اگر یقین ہو تو ہر شخص مستجاب الدعوات ہے. یعنی کچھ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی بھی نہیں سنی، مثلا کسی اور کے لیے ہدایت، اس کی خواہش تو کی جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر جسے آپ چاہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے فیوریٹ، اتنے چہیتے، لیکن اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. تو ہر شخص جو ہے مستجاب الدعوات ہے. یعنی اس سے پچھلے رکوع کا جو اختتام ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس دعا پر تھا، وہ اس آیت پر تھا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سب میں سے عطا کیا جو تم نے اس سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور تم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکو گے، ان کا محاصرہ نہیں کر سکو گے، ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا زیادتی کرنے والا اور ناشکرا ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب سکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور پھر اصل درخواست پیش کی جائے اور یقین کے ساتھ کی جائے. اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیا جائے کہ ایسے کر دو اور ایسے کر دو، نہیں، یقین کے ساتھ کہ اللہ تجھے سب طریقہ آتا ہے، بس تو جانتا ہے کہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے، مجھے دے. اس سے بھی ایک اونچا مقام ہے کہ انسان کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی نہ رہے، یا اللہ جو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے تو مجھے دے دے. یہ لیول کا فرق ہے. لیکن جس جگہ پر بھی انسان ہو، اس کا لیول کوئی بھی ہو، مانگنا اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، اور گڑ گڑا کے مانگنا ہے، لپٹ کے مانگنا ہے، بار بار مانگنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اور وہ دے گا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربا مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی نماز کے قائم کرنے والے بنا. ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. یہاں پر جو میری ترجمہ میں نے کیا ہے، یہ دعائی کی حمزہ کی زیر کی وجہ سے ہے، یہ اصل میں دعائی کا مخفف ہے. ایک بات یہاں اور نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں، مناجات نہیں، دعائیں جن میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، وہ اللہم سے شروع نہیں ہوتی، اے اللہ سے شروع نہیں ہوتی. ربی واحد کے صیغے میں اے میرے رب، اور ربنا اے ہمارے رب جمع کے صیغے میں، ان دو کلمات سے شروع ہوتی ہیں، اور تکرار ہوتی ہے اس میں. یہاں بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے گا کہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے ربی اور ربنا سے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی. ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنوں کو اس دن جب حساب قائم ہوگا. یعنی قیامت کے دن کی بخشش کی دعا ہے. اور یہ دعا جو ہے ہم نماز کے آخر میں پڑھتے بھی ہیں، بڑی جامع دعا ہے. اس میں اپنے لیے بھی دعا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے،
اور اپنے والدین کے لیے بھی اس کے اندر دعا ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اس چھوٹی سی دعا کے اندر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو ربی اور ربنا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ یہی چیز ہم سورہ بقرہ کے آخر میں دیکھتے ہیں، آخری آیت میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جہاں بھی آپ قرآن مجید میں کوئی دعا دیکھیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کو رب ہی کے نام سے پکارا جائے گا، ربنا اے ہمارے رب، یا ربی اے میرے رب۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور ہرگز گمان نہ کرنا اللہ کو بے خبر، یعنی ہرگز نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کو غافلا عما یعمل الظالمون، بے خبر اس سے جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں۔ پہلے بھی تعارف کرا چکا ہوں کہ یہ جو صورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں قیام کے آخری 4 سالوں کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو ستایا جانا یہ اپنے پیک پر پہنچا ہوا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ڈونٹ تھنک آئی ڈونٹ نو، نہیں، مجھے سب خبر ہے، لیکن میری اپنی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تحت میں لوگوں کو سزا دیتا ہوں، انہیں پورا پہلے موقع دیتا ہوں اور وہ دے رہا ہوں۔ تو ولا تحسبن اللہ غافلا، مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اما یعمل الظالمون، ظالموں کی حرکتوں سے، انما یؤخرہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو پوسٹ پون کر رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، مؤخر کر رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے کہ جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، وہ دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی پلکیں بھی نہیں جھپک رہی ہوں گی، یعنی آنکھیں کھلی کی کھلی اور وہ ایسے سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوں گے، یعنی اڑے ہوں گے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم پینک کی سچویشن کے اندر خود تجربہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کیفیت جو ہے اس سے پالا پڑا ہوتا ہے زندگی میں کسی مرتبہ، تو زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کیجئے، کس بات سے؟ یوم یاتیہم العذاب، کہ جب ان پر عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا، تو ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب قریب کی مدت کے لیے اس کو ہم سے پرے ہٹا دے، ہمیں مہلت دے دے، نجب دعوتک، یعنی دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیج دے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ونتبع الرسل، اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے جو تو چاہتا ہے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے؟ ما لکم من زوال، کہ تمہیں زوال نہیں آئے گا، تم جیسے ہو ویسے ہی رہو گے۔ یہ زوال بڑا وسیع لفظ ہے، اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، اور ہمارا سٹیٹس میں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ ہم یہاں بھی چودھری ہیں اور قیامت کے دن بھی ہم چودھری ہوں گے، یہاں بھی ہم کھاتے پیتے ہیں، وہاں بھی ہم کھاتے پیتے ہوں گے۔ یہ بڑی وسعت ہے اس کے اندر کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم ان گھروں میں رہتے تھے جو ان کے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا، یعنی پہلی قومیں نوح کے بعد قومیں عاد آئی، قومیں عاد کے بعد قومیں ثمود آئی، اور سب کو خبر تھی کہ یہاں پہلے کوئی اور آباد تھے، ان کے گھروں کے اندر ہم آ کے رہ رہے ہیں، تو پہلے کہاں گئے؟ تو سب کو معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھائے تھے۔
وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی چالیں چلیں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا ان کی چالیں اللہ کے پاس تھیں. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے وہ باہر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کے زور سے ان کی پلاننگ باہر نہیں تو ان کی چالیں باہر نہیں تھیں. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اللہ تعالیٰ کے پاس ان سب چالوں کا توڑ تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی چالیں ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، ٹل جائیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ سمجھیے، ہرگز خیال نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے، اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے. معاذ اللہ، ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ مائٹی ہے، زبردست ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. والسماوات، اور آسمان بھی، یعنی زمین کی حیت بدل جائے گی، جس کی کئی ڈسکرپشن جو ہیں پڑھ آئے ہیں، کئی اور آئیں گی. کہیں فرمایا کہ ہم اس کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیں گے، اس کے پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ریت بن کر روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. تو ظاہر ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ ہیں سارے یہ تو پہاڑوں کی وجہ سے ہیں، لیکن اگر پہاڑ جو ہیں وہ ریت کے ٹیلے بن جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی بالکل حیت بدل جائے گی، یہ ایک پلین میدان ہوگا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سب لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے اور irresistible ہے، سب کے اوپر غالب ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اے پیغمبر آپ اس روز مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے. ہمارا تجربہ ہے کہ کہیں آگ لگ جائے تو جس شخص نے سوتی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اس کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن جس نے پولیسٹر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ تو ہے ہی بارود، وہ تو ہے ہی پیٹرول، تو وہ بذات خود جل کر جو ہے وہ انسان کی سکن کے اندر گھس جاتا ہے، اس کی سروائیول بھی عام طور پر مشکل ہو جاتی ہے. تو سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے. وتخشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیا جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ صرف اللہ ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ دل والے، جن کا دل صاف ہو، عقل والے، سمجھ والے، سینسیبل لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. يا حامل القرآن